شاگرد نے بہترین مکان بنایا، مکان جب مکمل ہو گیا، رہائش رکھنے کے قابل ہوا، تو شاگرد نے کہا کہ مکان میں دعا تو کراؤں اپنے استاد صاحب سے، اللہ والے سے دعا تو کرواؤں۔ بلایا اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو، اپنے استاد کو، استاد جی تشریف لائیں، آپ دعا کریں، خیر کی دعا کر دیں گے، آسانی ہو جائے گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ والا اس مکان میں گیا، مکان عالی شان، تعریف کی، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بہت اچھا مکان بنایا، اللہ آپ کے مکان کو مبارک کرے، اللہ یہ مبارک کرے آپ کو، بہترین بنایا آپ نے۔ پھر ایک نگاہ اچانک پڑی ایک روشن دان پر، فرمانے لگے کہ یہ روشن دان آپ نے جو بنایا ہے یہ کس لیے ہے؟ پتا تو تھا اللہ والے کو، سب کو پتا روشن دان کس لیے ہوتا ہے۔ اس شاگرد نے کہا کہ حضرت اس سے ہوا آئے گی، اس سے روشنی آئے گی، یہ کام لینے کے لیے میں نے روشن دان رکھا، میں نے کھڑکی رکھی ہے۔ اللہ والے نے فرمایا واقعی اس سے ہوا بھی آتی ہے، اس سے روشنی بھی آتی ہے، اے کاش ایک اور نیت کر لیتا، یہ دونوں چیزیں مفت میں ملتی، نیکی اتر ملتی۔ اب ہوا کا کام لو، اب روشنی کا کام لو۔ حضرت وہ کیا نیت، کیسی نیت، کیا نیت کرنی تھی جس پر مجھے اجر ملتا؟ اللہ والے نے فرمایا، استاد جی نے فرمایا بیٹا اگر روشن دان رکھتے ہوئے یہ نیت کر لیتے کہ اسی ذریعے سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر یہ آواز آئے گی اور میں نماز کے لیے تیار ہوتا رہوں گا، ہو جاؤں گا، تو فرمایا بیٹا تیرا روشن دان رکھنا تیرے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا۔ روشن دان کے لیے بھی نیت۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، نفع کی چیز اور جائز چیز میں اگر ہم نیتیں اچھی کر لیں، اپنی نیتوں کو ٹٹولیں اور نیتوں کے استحضار کے ساتھ ہم اچھی نیت کر لیں تو ہمیں اس عمل کا اجر ملے گا، جزا ملے گی، بدلہ اچھا ملے گا۔ ورنہ کام تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، بندہ کپڑے پہن رہا ہوتا ہے، دائیں جانب سے شروع کرے سنت سمجھ کے، مانگ تو نکال رہا ہوتا ہے، سین تو نکال رہا ہوتا ہے، دائیں جانب سے شروع کر لے، ثواب مل جائے گا۔ بندہ روٹی تو کھا لیتا ہے، دائیں ہاتھ کو استعمال کرے، سنت سمجھ کے کرے، ثواب مل جائے گا۔ تو نیکی کے جائز کام جو ہیں ان میں نیکی کی اگر نیت کر لی جائے تو نیکی کا اجر مل سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس میں نیکی کی نیت ہونی چاہیے۔